بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ بلا شبہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، حمد اور صلات کے بعد، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور تمام امور میں سے برے کام دین میں خود ساختہ یعنی بدعت والے کام ہیں۔ کل بدعت ضلالہ، اور ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، ہر قسم کا نیا کام بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 سے کلاس رہے گی، 57 سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَذَلَّلْنَا، اور سایہ کیا، وَذَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم، تم پر، الغمامہ، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، نازل کیا ہم نے، علیکم، تم پر، منّا، من، والسلوى، اور سلوى، کلو، کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں سے، ما، جو، رزقناکم، رزق دیا ہم نے تمہیں، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیز کھاؤ۔ وما، اور نہیں، ظلمونا، انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن، اور لیکن، کانو، تھے وہ، انفسہم، اپنی نفسوں پر، یظلمون، وہ ظلم کرنے والے، انہوں نے اللہ پہ نہیں اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وہ اللہ کا کیا بگاڑیں گے، خود اپنے آپ کا بگاڑ لیا۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا ادْخُلُوا، ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، ہذہ، اس، قریۃ، بستی میں، فَكُلُوا، پھر کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث، جہاں سے، شئتم، چاہو تم، رغدن، فراغت سے، وَادْخُلُوا، اور داخل ہو جاؤ، بابا، دروازے سے، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، حِطّہ، بخش دے ہمیں، معاف کر دے ہمیں، نغفر، ہم بخش دیں گے، لکم، تمہارے لیے، خطایاکم، خطائیں تمہاری، وَسَنَزِيدُ، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے، محسنین، احسان کرنے والوں کو۔ فبدل، تو بدل ڈالا، الذین، جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، قولا، بات کو، پہلے لینے سے انکار کر رہے تھے کہ ہم تورات اللہ کا کلام ہے، اس بات پر تو یقین ہی نہیں کریں گے جب تک ہم آمنے سامنے اللہ کو نہ دیکھیں۔ جب ان کے اوپر پہاڑ کو لا کر کے ٹانگ دیا گیا تو پھر لے لیا۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور اب عیسیٰ بن نون رضی اللہ عنہ کے دور پہ انہیں بیت المقدس فتح کرنے کی اللہ نے توفیق بخشی، اللہ نے انہیں فتح دی، اور کہا کہ اس فتح کو جب تم حاصل کرو گے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، ان کے ساری کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اس میں داخل ہونا، اور حتتن، کہنا کہ اللہ معاف کر دے۔ لیکن سرکشی کا عالم یہ ہے کہ جب اتنی بڑی سلطنت مل گئی تو بغاوت پہ کیسے اتر آئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے لفظ کو بدل دیا، پہلے لینے سے انکار، اب تم نے تورات کے لفظوں کے ساتھ انکار کرنا شروع کیا۔
اور فرمایا غیر سوائے الذی اس کے جو قیلا کہی گئی تھی لکم ان سے، مطلب جو کہا گیا تھا اس کے سوا کیا کہتے ہیں، فانزلنا تو اتارا ہم نے، مطلب کچھ اور تم نے کہا، فانزلنا تو اتارا ہم نے، علی الذین ان پر جنہوں نے ظلموا ظلم کیا تھا، رجزا عذاب، من السماء آسمان، یہ ہے بدلہ کہ اللہ کے کلام کو تم نے لینے سے پہلے انکار کیا، پھر لیا تو اس کے معنی اور مطلب کو تم بدلنا چاہتے ہو، بدلتے ہو، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے تم یفسقون وہ نافرمانی کرتے۔ اللہ کا ایک کلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بھی ملا ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں یا آج کے مسلمانوں کو دیکھیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو پچھلی کلاس میں یعنی پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ پہلے تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُ أَنفُسَكُمْ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں واعظ و نصیحت کی تو آپ کی واعظ و نصیحت کا ان کے دل دماغ پر ایسا اثر پڑا کہ وہ شرمندہ ہوئے کہ واقعی ہم نے اللہ رب العزت کا حق ایک بے جان چیز کو دیا ہے، اللہ کا حق، خالق کا حق ہم نے مخلوق کو دیا ہے، وہ بھی اپنے ہاتھ سے بنا کر کے، تو یہ شرمندہ ہوئے کہ ہم نے اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جو ہے حق تلفی کی ہے، اور شرمندہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے گناہ کو بھی قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے عرضی پیش کی کہ اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا، ہم نے بہت بڑا جرم کر دیے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اللہ انہیں اس وقت معاف کرے گا جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، جو پچھلی کلاس میں گزر چکا ہے، انہوں نے قتل کیا، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لو اب اس کتاب کو لے لو، یعنی پہلے آپ نے توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، اور اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام نے طور سے اللہ رب العزت کی جانب سے تورات لے کر کے آئے تھے، دستور حیات، تو وہ دستور حیات جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں 10 نصیحتیں تھیں، 10 کمانڈز کے نام سے، آج بھی یہودی اس کو جانتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے سے انکار ہے۔ تو یہ 10 اہم نصیحتیں، اور بھی اس کے اندر یعنی یہ مین چیزیں تھیں، اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ تو کہا کہ اسے لے لو، اور تم جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی گئی ہے۔ کیوں فضیلت دی گئی ہے؟ اس علم کے بنا پر۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ یہ کلام اللہ نے نازل کیا، اور ہم کب مانیں گے؟ جب ہم یہ دیکھ لیں اللہ کو آمنے سامنے، تب ہم یہ مانیں گے کہ یہ کلام اللہ نے نازل کیا، جس کا ذکر اللہ نے آیت نمبر 55 اور 56 میں فرمایا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے یعنی اعلانیہ نہ دیکھ لیں، تو ہم نے تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس گستاخی کہ ہم ایمان لانے کے لیے وہ شرط لگاتے ہیں، ایمان لانے کے لیے کیا شرط لگاتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے کہ اس نے یہ کلام دیا، وہ ہمیں کلام دے، جب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اس گستاخی پر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، اور عذاب بھی ایسا کہ ایک بجلی کڑکی جس سے وہ مر گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا کی کہ اللہ یہ سردار لوگ تھے، اب میں جا کے قوم کو کیا جواب دوں گا، اے اللہ انہیں واپس کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی، اور اللہ رب العزت بہتر سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کو واپس کی۔ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو، یعنی اللہ رب العزت ساری نعمتیں دینے کے بعد یا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر دل کا شکر، زبان کا شکر اور اعضاء کا شکر۔ دل کا شکر کی نعمت کی نسبت ہم اللہ کی طرف کریں کہ ہاں موت کے بعد زندگی اسی نے دی ہے جیسے ان کو کہیں چاہیے تھا۔ زبان کا شکر کہ الحمدللہ کہتے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دے دی، اور اعضاء کا شکر کہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ جیسا کہ تفسیر ابن کثیر نے فرمایا ہے صفحہ نمبر 204، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا جب یہ زندہ ہو گئے، اور زندہ ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لے لو اسے، اب تو پکڑ لو، اب تو یقین کر لو تمہیں موت کے بعد موت دیا اللہ نے تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے کہ تم نے تورات کو لینے سے انکار کیا ہے، اس وجہ سے تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت دی تھی اور پھر تمہیں زندگی بخشا ہے، اب تو تم لے لو تورات کو۔ تو کیا کہتے ہیں؟
اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب لے لو. کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہوا تھا؟ تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ نہیں لیں گے، مطلب ہم اس کتاب کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں پہ ایک پہلو اور بھی ہے کہ یہ سچے لوگ تھے اس وقت، کہ لے کر کے اور چھپا کر کے رکھ دینا، باندھ کر کے رکھ دینا، اوپر رکھ دینا یا بغیر سمجھے پڑھنا، یہ ان کی نیت میں نہیں تھا. یہ صاف ستھری بات کر رہے تھے کہ ہم تو اس کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس لیے نہ ہم اسے لیں گے، نہ علم حاصل کریں گے اور نہ عمل کریں گے. اور آج کے لوگ ہاں ہم لینے کے لیے تیار ہیں، ہاں ہم منہ سے کہتے بھی ہیں کہ اللہ کلام ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر واقعی غور کریں ہم کہ ہم اس بات کو مان لیں کہ یہ ہماری خالق اور مالک کی طرف سے ہمارے لیے دستور حیات آیا ہے، اس رب کی طرف سے جس کے ہاتھ میں ہماری ایک ایک سانس اور ایک ایک دھڑکن ہے، اس رب کے پاس سے جس کے پاس ہمیں مر کر کے جانا ہے، اس رب کے پاس سے آیا ہے جس نے ہمیں حقیر نطفے سے ہمیں تراشا ہے، اس رب کے پاس سے آیا اور اس نے ہمیں یہ دستور حیات دیا ہے. کیا ہم اس کلام سے اس قدر غافل رہیں گے؟ کیا ہم اس کو چھوڑ کر کے اس طرح زندگی جیئیں گے؟ تو اوپری طور پر ہم نے اسے لے لیا اور باندھ کر کے اور جو ہے اونچے جزدان میں باندھ کر کے اسے رکھ دیا. لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ہم اس کو لے رہے ہیں تو پھر ہم اس کا علم بھی حاصل کریں گے اور عمل بھی کریں گے. اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم عمل نہیں کر سکتے، ہم وہ جو احکامات اس کے اندر آئے ہیں ان احکامات پر ہم عمل نہیں کر سکتے، ہم تو منمانی زندگی جیئیں گے. کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں ایک اصول آ رہا ہے، ایک طریقہ آ رہا ہے کہ تمہیں کس طریقے سے عبادت کرنا ہے، کس طریقے سے تمہیں شادی بیاہ کرنا ہے، کس طریقے سے تمہیں موت میت ہونا ہے، کس طریقے سے تمہارے ہاں ولادت ہوگی تو تمہیں کیا کرنا ہے. یہ پورا دستور حیات ہے اور یہ ہم سے نہیں بنے گا، ہم تو جیسی زندگی جی رہے تھے ویسی ہی جیے. تو صاف طور پہ کیا کہہ دیا؟ نہیں، ہم ماننے کو تیار نہیں لیں گے. صفحہ نمبر 204. انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہوا تھا؟ ذرا یاد کرو تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا تمہیں؟ کہنے لگے کہ ہم مر گئے تھے پھر ہمیں زندہ کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اللہ کی کتاب لے لو، اب تو لے لو تم اللہ کی کتاب، اللہ نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا نا. کہنے لگے نہیں ہم اس کو نہیں لیں گے. اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ نہیں لیں گے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں منمانی زندگی جینا ہے، ہمیں کسی کے پابند ہو کر کے نہیں جینا، اس کتاب کے پابند ہو کر کے نہیں جینا. صاف ستھرے لوگ تھے. اور آج کے لوگ اللہ اکبر. تو جب انہوں نے کہا اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد کہ ان کو موت کے بعد زندہ کیا گیا پھر بھی لینے سے انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا جنہوں نے ان کے اوپر پہاڑ کو لٹکا دیا. صاحبان کی طرح پہاڑ ان کے اوپر لٹکا ہوا ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک بہت بڑا چٹان سر کے اوپر ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ گر جائے گی اور گرے گی تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سر کے اوپر یہ چٹان ہے تو کیا کہا؟ ہاں اب لینے کے لیے تیار. تو جب مصیبت سر کے اوپر آئی، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 417 اور تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا، تفسیر الطبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 417. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا جنہوں نے ان کے اوپر پہاڑ کو لٹکا دیا. تو مصیبت جب آتی ہے تو کیا ہمارا حال بھی ایسا نہیں ہوتا کہ استغفار کے کلمات پورے سیکھنا شروع اور رات میں اٹھ کر کے اور دن میں اور نفل نمازیں اور خوب گڑ گڑانا، یعنی اللہ کی شریعت پر پابند ہو جانا. یہی تو کیا تھا انہوں نے کہ جب دیکھا کہ صاحبان سر کے اوپر آ گیا ہے تو فوراً پابند ہو گئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں انعامات سے نوازا. تورات تو ایک بہت بڑا انعام تھا. اب اس تورات پر عمل کرنے کے لیے، یعنی عمل کب کریں گے؟ نبی کی اطاعت کب ہوگی؟ جب علم حاصل کریں گے. تورات کا علم حاصل کریں گے تو اس کے اوپر اطاعت و فرمانبرداری کریں گے. تو اللہ رب العزت نے انہیں پوری فیسلٹی دیا، اور اس قدر فیسلٹی کہ شاید ہی کسی قوم کو ملی ہو. ہم سب کے لیے یہ ہے نا کہ اگر ہمیں پانی چاہیے تو کنواں کھودنا پڑے گا، اگر سبزیاں چاہیے، کھانا پینا چاہیے تو ہمیں کھیتی باڑی کرنی ہوگی، گھر چاہیے تو سلیب بنانا ہوگا یا چھت بنانا ہوگا، دھوپ سے بچنا ہے، بارش سے بچنا ہے تو چھت بنانا ہوگا. لیکن انہیں سب کچھ اللہ رب العزت نے ویسے ہی عطا کر دیا جبکہ یہ جنگل کے اندر مقام تی کے اندر تھے. سمندر سے نکلنے کے بعد اس مقام پہ پہنچے تھے اور وہاں سے ان کو بیت المقدس کی جگہ طرف جانا تھا جہاں سے یہ نکالے گئے تھے، جہاں سے یہ نکل کر کے آئے تھے. یعنی اپنے وطن جانے کے لیے مصر سے نکلے تھے. ان کا وطن جو تھا بیت المقدس تھا. تو بیت المقدس کے اور مصر کے بیچ میں مقام تی میں، یعنی سمندر کے باہر اس ریگستانی علاقہ یا جنگلی علاقے کے اندر یہ لوگ تھے.
اور وہاں پر یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، اور وہیں پہ پہاڑ طور بھی ہے، طور سینا جس کو کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے پھر انہیں اور انعامات سے نوازا کہ چلو یہ سارے انعامات ہیں، اب تم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، یعنی اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، یعنی ان کی تعلیمات کا علم حاصل کرو اور اس پہ عمل کرو۔ اور انعامات کیا دیا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، سایہ کیا بادلوں کا، سایہ کر کے، سایہ کر دیا تاکہ سورج کی گرمی سے وہ بچ سکیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205۔ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ بادل کا سایہ اس لیے کر دیا کہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ ہم دھوپ سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چھت بناتے ہیں، سلیب بناتے ہیں، جس کو ہم گھر کہتے ہیں، کہ یہ ہمیں دھوپ سے، گرمی سے، بارش سے، ٹھنڈ سے بچاتا ہے۔ ان کو یہ سب گھر بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت نے ریڈی میڈ سایہ ان کے اوپر لے کر کے آ گیا بادلوں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں۔ پھر اس کے بعد وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا، عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا من اور سلویٰ۔ من اصل میں کہتے ہیں احسان کو، تو احسان نازل کیا، من نازل کیا۔ اور من کیا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے لیے من درخت پر نازل ہوتا تھا۔ اصل میں من کوئی ایک چیز نہیں ہے، من چند چیزوں کا نام ہے، اور من ویسے احسان کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو چند چیزیں نازل کی اس کے تعلق سے یہاں پر بیان کیا، تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 205 میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے لیے من درخت پر نازل ہوتا تھا، جیسے ہمارے ہاں شبنم نازل ہوتی ہے، اوس جس کو کہتے ہیں، ٹھنڈ کے موسم میں، اور وہ پتوں کے اوپر ایسی چھا جاتی ہے۔ تو ایسی ہی ایک موٹی لیئر، شبنم کی تو بہت پتلی ہوتی ہے، تو پانی ہوتا ہے وہ، لیکن یہ ایک موٹی لیئر جیسی چھا جاتی تھی۔ وہ صبح کے وقت جاتے اور اس درخت سے جتنا چاہتے لے آتے، اور جتنا چاہتے وہ کھاتے اسے، یعنی درخت سے اس کو ویسے کی ویسے پتوں سے اسے نکال لینا تھا۔ یہ ریڈی میڈ کھانا اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا۔ اللہ قتادہ فرماتے ہیں کہ من ان کے گھروں میں اس طرح نازل ہوتا تھا جس طرح برف نازل ہوتی، برف باری جیسے ہوتی نا برفیلے علاقے کے اندر، ایسا وہ ان کے گھروں میں جو ہے وہ نازل ہوتا تھا، یعنی کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس اٹھاؤ اور تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بنا ہوا کھانا ہے۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، یعنی مٹھائی کی بھی ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں آگے، اگر کوئی اس سے زیادہ لے لیتا تو یہ خراب ہو جاتا اور کھانے کے قابل نہ ہوتا، یعنی اللہ کے طرف سے ہی ان کے لیے یہ فیسلٹی تھی کہ تمہیں باسی نہیں کھانا ہے، تازہ کھانا ہے۔ اگر تم نے اس کو روک لیا دوسرے دن کے لیے تو یہ اپنے آپ خراب ہو جائے، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ صبح شام جو چیز تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہے تم اسے کھاؤ، تازہ چیز۔ ہاں البتہ 2 دن یہ اسٹور کر سکتے تھے۔ اب اس میں بھی حکمت دیکھیے آپ، کیا نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو دی تھی۔ ہاں البتہ چھٹا دن یعنی جمعہ کا دن، اور اس قدر لے سکتے تھے جو چھٹا اور ساتواں یعنی جمعہ اور ہفتے کے دونوں دنوں کے لیے کافی تھا۔ یہ 2 دن کے لیے یہ اسٹور کر سکتے تھے، جمعہ اور سنیچر کے دن۔ کیوں؟ ہفتے کا دن ان کی عید کا دن تھا اور اس دن سب کاموں سے چھٹی ہوتی، اس لیے اب تم اپنے گھر کے سامنے سے ہی بنا ہوا جو کھانا آیا ہے اس سے بھی لانے کی تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی بھی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم پہلے سے اسٹور کر کے رکھ سکتے ہو، کیونکہ وہ عید کا دن ہے، اللہ کی عبادت کا دن ہے، صرف اس دن عبادت کرنا ہے اور خوشی منانا ہے، یعنی عید بنانا ہے۔ یہ سارے انعامات جنگل میں پیش آتے تھے، یہ سارے انعامات تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں جنگل میں پیش آتے تھے، اور تفسیر ابن ابو حاتم کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے نقل کی۔ من کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے اگر تنہا کھایا جاتا تو یہ کھانا بھی تھا اور میٹھا بھی۔ اگر تنہا کھایا جاتا، ویسے کہ ویسے اگر کھا رہے ہیں تو یہ ایک سبزی کا کام کر رہا ہے، یہ ایک روٹی کا کام کر رہا ہے، یعنی کھانے کا کام کر رہا ہے، اور یہ میٹھا بھی تھا، ہے نا، میٹھا جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں۔ اور اگر اس کو پانی میں حل کر لیا جاتا تو اس سے ایک عمدہ مشروب بن جاتی، یعنی ایسا شہد، ایسا مشروب بن جاتی، پینے کی چیز، ایسی شربت بن جاتی۔ کسی اور چیز میں شامل کر لیا جاتا تو کھانے کی ایک دوسری قسم بن جاتی،
یعنی الگ الگ ڈش بن رہی ہے، اس کو پانی کے ساتھ ملا رہے ہیں کچھ اور ہو رہا ہے، اور اس کو جو ہے گوشت کے ساتھ کھا رہے ہیں کچھ اور اس کا مزہ، خالی کھا رہے ہیں کچھ اور مزہ ہے، اور وہ مٹھائی بھی اللہ۔ لیکن آیت میں من سے مراد صرف یہی نہیں ہے، آیت سے من سے مراد یہ جو آسمان سے شبنم کی طرح جو ان کو چھا جا رہا ہے پتوں کے اوپر یا گھروں کے اوپر، صرف یہی مراد نہیں ہے من سے مراد صرف یہی نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، کھمبی بھی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھمبی بھی من کی قسم سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ کھمبی یہ اس کی کھیتی نہیں کرنی پڑتی اور اس کا بیج بھی نہیں لگانا پڑتا، یہ اچانک اپنے موسم میں آج بھی آتی ہے، اور یہ آنکھوں کی بیماری کا اس سے علاج ہوتا ہے۔ بخاری شریف اس کو فگا بھی کہا جاتا ہے، فگا، بخاری شریف حدیث نمبر 5708۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اجوا، یعنی اجوا کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں ایک اعلیٰ ترین قسم کی کھجور جو صرف مدینہ میں ہوتی ہے، اور یہ کھجوروں میں اعلیٰ ترین قسم کی کھجور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا جنت سے ہے اور یہ زہر سے شفا ہے، اجوا جنت سے ہے اور یہ شہد سے یہ جو ہے زہر سے شفا ہے، اگر کوئی زہریلی چیز بھی کاٹ لے تو اس سے شفا ملتی ہے۔ اور خون بھی من سے ہے، من جو اللہ نے نازل کیا ہے اس سے ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2066۔ سلوہ، یہ تو ہو گیا من، تو من کی چند قسمیں ہم نے دیکھا۔ سلوہ کے بارے میں علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سلوہ بٹیر کی مشابہ ایک پرندہ تھا جسے وہ کھاتے تھے، یعنی مرغی سے تھوڑا چھوٹا اور جو دوسری چھوٹے پرندے ہوتے ہیں اس سے بڑا، بٹیر کی طرح کا یہ ایک پرندہ تھا۔ ابن ابو حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ سلوہ ایک پرندہ تھا جس طرح جنت کے پرندے ہوں گے، یہ چڑیا کے برابر یا اس سے کچھ بڑا پرندہ تھا، چڑیا سے تھوڑا بڑا پرندہ۔ قتادہ کا قول ہے، یہ سب تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ قتادہ کا قول ہے کہ سلوہ چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا، جنوب کی طرف سے ہوا چلتی تو وہ اڑتے ہوئے وہاں پر آ کر کے جیسے کہ اکٹھا ہو جاتے، ٹھہر جاتے، آدمی اپنے دن بھر کی ضرورت کے مطابق ذبح کر لیتے، اس قدر وہ آتے اور اکٹھا ہو جاتے کہ دن بھر ان کو جتنے کھانے کی ضرورت ہے اسے وہ ذبح کر لیتے، اور اگر وہ ضرورت سے زیادہ جمع کرتا تو وہ خراب ہو جاتا، جیسے من خراب ہوتا ویسے یہ سلوہ بھی خراب ہو جاتا، یہ گوشت بھی خراب ہو جاتا۔ وجہ وہی تھی کہ جمعہ اور ہفتے کے دن کے لیے یہ اسٹور کر سکتے تھے، کیوں؟ کیونکہ جمعہ اور ہفتے کے دن اللہ رب العزت ان کو اتنی بھی مشقت نہیں دے رہا ہے کہ باہر سے لا کر کے اور اسے کھا لو، تم اپنے برتن میں رکھا ہوا اسے کھا سکتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے اور عبادت کا دن ہے۔ جمعہ کا دن ان کی عبادت کا تھا لیکن انہوں نے انکار کر کے اس کو سنیچر کیا، تو خیر ٹھیک ہے، سنیچر کا دن ان کے لیے عبادت کا تھا۔ اللہ نے پھر آگے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے انہیں کھاؤ۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں دی ہے اسے کھاؤ۔ یعنی پاکیزہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری پاکی اور دوسرا باطنی پاکی۔ ظاہری پاکی کی یہ سڑا گلا ہوا نہ ہو، فنگس نہ لگے ہوئے ہوں، یعنی ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکیزہ چیزیں کھائیں، صاف ستھری چیزیں کھائیں۔ اور آپ دیکھیں پھل کے اوپر بھی اللہ کیسے گلاف لگاتا ہے، دانوں کے اوپر بھی کیسے گلاف لگا کر کے پہنچاتا ہے کہ اندر سے یہ بالکل صاف ستھرے رہیں اور میرے بندوں کو صاف ستھری چیزیں ملیں۔ کیلا دیکھیں آپ، اور بھی کئی چیزیں جو اندر سے بالکل صاف ستھری رہتی ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سڑا گلا ہوا نہ کھائیں، فنگس لگا ہوا نہ کھائیں، بلکہ صاف ستھری چیز کھائیں۔ یہ تو ظاہری پاکی ہو گئی۔ اور باطنی پاکی کیا ہے؟ کہ وہ حرام چیز نہ ہو، حرام گوشت نہ ہو، حرام چیز نہ ہو، اور دوسرا حرام پیسے سے خریدی ہوئی نہ ہو، حرام رزق نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے۔ اور حکم کیا تھا؟ یعنی یہ فیسلٹی جو دی گئی ہے تم کو، آگے بھی ہم دیکھنے والے ہیں کہ ان کو پانی کے لیے کنواں نہیں کھودنا پڑا، ایک تکونا پتھر تھا ان کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ جب انہوں نے پانی مانگا کہ موسیٰ پانی پائے نہیں ہے موسیٰ، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس تکونے پتھر کے اوپر لاٹھی مارو، تو آپ نے لاٹھی مارا
اور اس پتھر میں سے 12 جھرنے نکل گئے، یعنی ہر ایک کونے سے دوسرے کونے میں 4 جھرنے نکلے، اور اس طریقے سے 4 ادھر 4 ادھر، تینوں کونے میں 12 جھرنے نکلے، اور 12 قبائل تھے، تاکہ یہ ایک قبیلہ آپ دوسرے قبیلے سے نہ لڑے، اپنے اپنے قبیلے کے لوگ پانی لینے۔ یہ ساری فیسلٹی کیوں؟ سورہ سبا آیت نمبر 15۔ ہم نے کہا تم اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اتنی نعمت دینے کے بعد اللہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا شکر ادا کرو۔ شکر ابھی میں بتا چکا ہوں، شکر 3 مقام پر ہوگا۔ ایک تو نعمت کی نسبت، دل کا شکر کیا ہے؟ نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کر دو کہ یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اتنا ہی تو چاہتا ہے تمہارا رب۔ اور زبان سے کہہ دو کہ الحمدللہ اللہ نے دیا ہے، اس میں میری صلاحیت یا میری طاقت یا کسی اور نے نہیں دیا، کسی مخلوق کی اس میں عمل دخل نہیں ہے، اور تم اللہ کی اطاعت کرو، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 207 کے آخر حصے میں دیکھیں۔ لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، سورہ سبا آیت نمبر 15۔ ہم نے کہا تم اپنے رب کا رزق کھاؤ، یعنی اللہ کی طرف سے آیا ہوا رزق ہے، اسے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی۔ تو یہاں حکم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ شکر۔ تو انہوں نے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی، اور حکم کیا تھا؟ حکم یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تمہیں اطاعت کرنی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات آئی ہے، یعنی تورات کی تمہیں اطاعت کرنا ہے۔ بات وہی تھی کہ اللہ کے کلام کو تم مان لو، اور آج ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو مان لیں۔ لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی، کفر کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا، حالانکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے روشن نشانیاں، ہے نا، بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے دیکھی تھی، روشن نشانیاں۔ جب یہ مصر میں تھے تو کئی نشانیاں دیکھے تھے، آگے ہم اس کا بھی ذکر آئے گا کہ مینڈکوں کا عذاب آیا، آندھی اور طوفان کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا کہ پانی خون بن گیا تھا، اور ہر وقت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور وہ عذاب ٹل جاتا۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عصا کو سانپ بنتا ہوا دیکھا تھا، اور سارے جادوؤں کو ختم کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے ید بیضا کو دیکھا تھا، بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے دیکھی تھی، اور سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ دریا میں پوری مصر کے بادشاہ کی اینٹ سے اینٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا دی۔ یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا، تو نشانیاں دیکھی اور معجزات دیکھے، اور بہت سے خرق عادت امور کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا دل اتنا سخت، اور یہ دل کیوں سخت ہے آگے اس کے بارے میں آئے گا۔ انہوں نے مخالفت، کیا مخالفت کی؟ ان نعمتوں کو پا لینے کے بعد اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ بیچ میں ایک اور نعمت کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا جو بہت بڑی نعمت تھی۔ انہیں ان کا ملک واپس مل گیا، جس ملک سے یہ نکل کر کے مصر آئے تھے، اور مصر والے جب ان کے اوپر ظلم کرنے لگے، یعنی مصری ان کے اوپر، جب فرعونی ان کے اوپر ظلم کرنے لگے، تو یہ واپس اپنے ملک میں جانا چاہ رہے تھے۔ تو جب واپس جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام لے کر کے نکلے، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اپنے ملک واپس چلو، وہاں پر ایک ظالم جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اس کو ظلم سے ختم کرنا ہے۔ ابھی ہم نے مصر کا ظلم ختم کر کے آئے ہیں، مصر کا جو ظالم بادشاہ تھا اس کو سبق سکھا کے آئے ہیں، اب ہمیں اپنے ہی ملک میں ظلم کو ختم کرنا ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ایسے بزدل قوم، تو 40 سال کے لیے اللہ نے ان کو صحرا میں چھوڑ دیا، مقام تی میں چھوڑ دیا، یعنی ذلت اور مسکنت ان کے اوپر ڈال دی، جس کا ذکر آپ دیکھیں گے سورہ مائدہ کے اندر ہے، تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 209۔ ارض مقدس سے میں جانے کا ان کو کہا گیا تھا۔ ارض مقدس سے مراد ہے بیت المقدس۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ، ابھی یعنی موسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام حیات ہیں، اور یہ سب مقام تی میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 21، یہ ضرور دیکھیں کیونکہ یہ آیت کے بغیر یہ آیت اپنے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 21، اے میری قوم، تم ارض مقدس میں، یعنی بیت المقدس میں، یہیں سے یعقوب علیہ السلام گئے تھے مصر، جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی تم وہاں چلو، وہاں پہ جو ظالم بادشاہ ہے اس کو ظلم سے روکو۔ اور کتنی بڑی بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی یہ جو جنگ ہوگی، یہ جو حق اور باطل کی جو مارکا ہوگا، یہ مارکا پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہو گیا اللہ کی طرف سے، کہ اللہ نے وہ زمین تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وہ تمہاری زمین ہے، وہ تمہارے باپ داداؤں کا مسکن ہے، اور
وہاں پہ جو ظالم ہے اس سے تمہیں کامیابی ملے گی۔ آیت کو پھر سے غور کریں، اے میری قوم تم ارض مقدس میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان ظالموں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑا سا یہ مارکا ہوگا، حق اور باطل کی جنگ ہوگی، اور وہ تمہاری ہی زمین ہے۔ اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیچھے نہ ہٹنا، مقابلے کے وقت پیچھے نہ ہٹنا۔ لیکن یہ ظالموں نے انکار کیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ جنگل میں یعنی 40 سال گزارنے کے بعد اب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی۔ جب ظالم کے خلاف نہیں اٹھا جاتا ہے، یعنی مظلوم کی مدد کے لیے جب کوئی نہیں اٹھتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے اوپر ذلت ڈال دیتا۔ یہ قانون ہے، جبکہ انہیں انہی کے ملک میں داخل ہونے کا کہا جا رہا تھا۔ مصر ان کا ملک نہیں تھا، تو مصر کو چھوڑ کر کے یہ آ گئے، اور انہی کے ملک کے اندر انہیں داخل ہونے کا کہا جا رہا تھا، لیکن یہ لوگ انکار کیا۔ ایسی بزدل قوم، یہودی ایسی بزدل قوم، تو اللہ رب العزت نے 40 سال کے لیے ذلت اور مسکنت ان کے اوپر ڈال دی۔ اب یہ 40 سال تک اسی صحرا میں گھومتے رہے، لیکن انہیں ارض مقدس طرف جانے کا راستہ نہ ملا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی انہی کے بیچ میں انتقال ہوا، اور ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا۔ ان کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام یہ وقت کے نبی بنے، اور ان کے دور میں اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور جب فتح ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فتح ہم نے تمہیں دی ہے، وہاں پہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے جانا، حتتن کہتے ہوئے جانا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس کو سجدہ کرتے ہوئے جانا کہ اللہ نے تمہیں مقام تی سے یعنی صحرا اور جنگلوں سے نکال کر کے اتنی اچھی جگہ میں، اتنے اچھے ملک میں، یعنی مقدس نام ہی ہے اس کا، مقدس جگہ، ایسی جگہ میں لے کر کے آیا ہے، تم شکر کرنا۔ لیکن اب یہاں پر یہ تورات کے لفظ کو بدل رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو بدل رہے ہیں۔ دیکھیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یہ کب کی بات ہے؟ یہ ہے یوشع بن نون کے وقت کی۔ یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی شام انہیں یہ علاقہ فتح کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یوشع بن نون کے ساتھ جب یہ جنگ کر رہے تھے اس ظالم کے خلاف، تو اللہ رب العزت نے جمعہ کی شام کو انہیں فتح دی، اور اس وقت ایک بہت بڑا معجزہ ہوا۔ اور وہ معجزہ کیا ہوا؟ اس دن سورج کو بھی ان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا تھا، تاکہ ان کے لیے فتح کرنا ممکن ہو جائے۔ یعنی سورج کے بالکل ڈوبنے کا وقت آ گیا تھا، اور اگر سورج ڈوب جاتا تو لڑائی جو ہے وہیں رک جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے سورج کو حکم دیا اور سورج رک گیا تاکہ یہ کامیابی حاصل کر لیں، اور انہوں نے پھر کامیابی حاصل کر لی یوشع بن نون کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم جب فتح کرو تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس آیت کے اندر ذکر ہے، آیت نمبر 58، اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے انکساری کے ساتھ، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر، اور آپ کی ٹھڈی مبارک، آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے کوہان سے لگی ہوئی تھی۔ اس قدر آپ انکساری کے ساتھ اور جھکے ہوئے تھے کہ میرے خالق اور مالک نے مجھے فتح عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز سمجھ لیں آپ، مومن جب جہاد میں جاتا ہے تو جاتے وقت بالکل آگے رہتا ہے، سینہ نکال کر کے چلتا ہے، اور جب فتح کر کے لوٹتا ہے تو سب سے پیچھے رہتا ہے اور سینہ اور اپنے سر کو جھکا کر کے کہ اللہ نے فتح دی۔ منافق جب جنگ میں جاتا ہے تو جاتے ٹائم سب سے پیچھے رہتا ہے، سر جھکا کر، ڈرتے ہوئے جا رہا ہے، کہاں سے مجھے جانے کا کہہ دیا گیا، نہیں جاتا، کہیں صحرا میں نکل جاتا اچھا رہتا۔ اور جب فتح کے بعد لوٹتا ہے منافق تو سینہ نکال کر کے اور سامنے چلتا ہے کہ میں نے لایا، میں نے کیا۔ لیکن مومن سر کو جھکا کر کے اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ جھکی ہوئی اور کوہان پر لگی ہوئی ہے اونٹ کے، اور اللہ کا حمد اور ثنا کرتے ہوئے کہ اللہ تو نے مجھے فتح دے دی۔ اور یہ بہت بڑی فتح تھی۔ مکہ کی فتح کے لیے لوگ انتظار میں تھے کہ اگر مکہ کے اوپر فتح ہو گئی یعنی یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ مکہ کے اوپر
ابرا کو بھی اللہ نے فتح نہیں ہونے دیا. ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے وہ آیا تھا سینا سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا اور بہت بڑی فوج لے کر کے آیا تھا، لیکن ابابیل کو پہنچا کر کے اللہ نے اینٹ سے اینٹ بجا بھوسا بنا دیا. تو وہ یہ سب سمجھ رہے تھے کہ مکہ پہ فتح کوئی غیر نبی نہیں کر سکتا. مکہ پہ فتح تو وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا. تو جیسی فتح ہوئی تو کئی لوگ جوک آ کر کے اسلام قبول کرنے لگے کہ واقعہ آپ اللہ کے نبی، ورنہ مکہ کے اندر کوئی فاتح نہیں ہو سکتا تھا. بہرحال تو ان کو بھی یہ کہا گیا کہ تم یہاں پر فاتح ہو کر کے داخل ہو رہے ہو تو اپنا سر جھکا کر کے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے. وَقُلُوا حِطَّةٌ، اور کہنا کہ اے اللہ ہمیں بخش دے. حِطَّةٌ یعنی بخش دے اللہ تو ہمیں. تفسیر میں آتا ہے کہ رکوع کرتے ہوئے جھکتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں، اے اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صحرا سے لا کر کے اور ہمارے وطن میں ہمیں واپس پہنچا دیا، ہمیں فاتح کر کے واپس پہنچا دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے. ایسا کہتے ہوئے داخل ہونا. تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیا کرتے ہیں. محسنین، احسان کرنے والوں. احسان کسے کہتے ہیں؟ جو حدیث جبرائیل میں ہے، جبرائیل السلام نے پوچھا احسان کیا ہے، تو نبی مکرم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ بندہ اس طرح عبادت کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور نہ کر سکے تو یہ تصور ضرور ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا. یہ ایمان کی بہت اونچی کیفیت ہے کہ بندہ ہر دن ہر لمحہ اس حالت میں رہے کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں. اللہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا. اور دوسرا احسان یہ ہے کہ احسان یہ بھی ہے حسن سلوک کے ساتھ کام کیا جائے، حسن کے ساتھ کام کیا جائے. بہرحال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم تمہارے خطائیں معاف کر دیں گے، بس تم کو اتنا سا کرنا. ہم نے تمہیں فتح دی نا، سورج جیسی چیز کو ہم نے روک دی اور یوشع بن نون کو پہنچایا اور اس کے ذریعے سے تمہیں جو فتح دی، اب ہماری فتح کو ہمارے طرف لوٹا دو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے عطا کیا، ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں. کتنا بڑا آفر تھا. اور ہم یہ احسان ہے اور ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں یہاں پہ پھر ان کی شرکسی. تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا فبدل الذین ظلموا، تو بدل دیا انہوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولاً قول کو، غیر الذین قیل لہم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو آ گیا ان کے اوپر رجز آسمان سے، بما کانوا یفسقون. تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو بدل دی، یعنی اللہ کے احکام کو بدل دیا، لفظ کو بدل دیا. اور اس کے آگے والی آیت میں آنے والا ہے کہ یہ ہیلا سازی کرتے ہیں. لفظ کو نہیں بدلا لیکن اس کا ایسا راستہ نکالا کہ لفظ بھی نہ بدلے اور ہماری منمانی بھی پوری ہو جائے. تو وہ سنیچر کے دن انہوں نے کیا تھا جب ان کو مچھلی پکڑنے کا منع کیا. تو سب سے پہلے لینے سے انکار تورات کو، اللہ کی وحی کو، پھر اس کے بعد جب صاحبان آ گیا، بادل کا وہ پتھر کا یا پہاڑ ان کے اوپر آ گیا تو لے لیا لیکن لفظ بدل. اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد پھر اللہ کوئی حکم دے گا تو پھر اس کے بعد ہیلا سازی کریں گے. اور یہ ساری چیزیں آج امت محمدیہ میں رائج ہے، انشاءاللہ اس کو بھی سمجھیں گے. دیکھتے ہیں. تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی حتتن کہی گئی تھی، حتتن، لیکن بات کو بدل دی. پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. تو یہ ہے اللہ کے کلام کے ساتھ روگردانی کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. کیا کیا تھا انہوں نے؟ لفظ کیسے بدلا تھا اور کیا لفظ تھے وہ حتتن کی جگہ، اور کیا انداز تھا ان کا؟ دیکھیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کی اس موقع پر قول و فعل سے اس کے سامنے خشوع اور خضوع کا اظہار کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ محبت کا، اطاعت کا، فرمانبرداری کا اور فروتنی کا، یعنی اپنے آپ کو جھکا دینے کا، یہ سب معنی خشوع اور خضوع کے اندر داخل ہے. کا اظہار کرنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرنا اور گناہوں کی معافی طلب کرنا حتتن کہہ کے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو حکم تو یہ ہوا تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے حتتن کہتے ہوئے داخل ہوتے، لیکن وہ
اپنے سیرین کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی اپنے سیرین کو، اپنے پشت کو زمین پر جب انسان گھسٹتے ہوئے چلے گا تو ظاہر سی بات ہے سینہ اوپر نکل جائے، تو سینہ اوپر نکال کر کے دونوں ہاتھ پیچھے ہیں اور سیرین رگڑتے ہوئے اور داخل ہو رہے ہیں۔ شرکسی کا عالم دیکھ رہے ہیں، یہ بغاوت اللہ کی طرف سے کہ سینہ نکال کر کے کہ میں نے جو ہے اس فتح کو حاصل کیا، میں اتنا بڑا ہوں۔ تو بنی اسرائیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو حکم تو یہ تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہوتے، لیکن وہ اپنے سیرین کو گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کے بدلے حبتن فی شارہ کہنے لگے، یعنی ہم گندم کے دانے چاہیے، ہمیں گندم کے دانے چاہیے، گیہوں کے دانے چاہیے۔ اور دوسرا معنی اس کا بھی ہوتا ہے کہ دانا بالی میں ہے، اس قدر مکاری کے ساتھ اللہ کے احکام کو ہنسی اور مذاق بناتے ہوئے یہ داخل ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4479، بخاری شریف 4479۔ ایک اور بات دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 221۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس فسق یعنی حکم الہ کی اطاعت کے بجائے مخالفت کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرما دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ آیت نمبر 59 میں ہے، پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ زاہق رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی رجزن کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی عذاب کے ہیں۔ حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے کہ رجزن کے معنی عذاب کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون کا مرض رجز یعنی عذاب ہے۔ رجز کون سا عذاب ہے؟ طاعون کا مرض۔ تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے اسے عذاب کے طور پر نازل کیا تھا۔ کس کو؟ رجز کو، یعنی طاعون کے مرض کو پچھلی قوم پر عذاب کی شکل میں نازل کیا، یعنی یہ طاعون کی بیماری عذاب کی شکل ہے جو پچھلے لوگوں پر نازل ہوئی۔ تفسیر ابن ابو حاتم کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا، تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120، آیت نمبر 59 ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو قرآن لینے سے، قرآن سے مراد میرا یہ ہے تورات لینے سے انکار کیا، اللہ نے موت دے دی، تمہیں جینے کا حق نہیں ہے، اس کلام کے بغیر تم اس دنیا میں اگر جیو گے تو فساد ہی کرو گے، تمہیں جینے کا حق نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے رویا، گڑ گڑایا، اور اللہ کا بھی مرضی تھی، اللہ کی مشیت تھی، اللہ نے زندہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب لے لو، نہیں لیا، پہاڑ کو الٹا لٹکا دیا، اب لے لیا، انہوں نے لے لیا، اللہ رب العزت نے احکام نازل کیے، اس کا انکار لفظ کو بدل کر۔ پھر آگے چلتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جب لفظ کو بدلا انہوں نے، تو اللہ رب العزت نے طاعون کی بیماری بھیج دی۔ اللہ اکبر، عذاب دیکھ رہے ہیں آپ، قرآن کیا چیز ہے، تورات کیا چیز۔ آج جو ہماری یہ بدحالی ہے ایسی نہیں ہوئی ہے، آج جو ہماری حالات ہے نا مسلمانوں کے، وہ ایسی نہیں ہوئے، یہ کلام کے ساتھ روگردانی کی وجہ ہے۔ عمر فاروق نے کیا خوب فرمایا کہ اسی رضی اللہ عنہ نے کہ اسی کلام کے ذریعے عروج ہے اور اسی کلام کے ذریعے جواب۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کا علم حاصل کرنا، اس پہ ایمان لانا اور عمل سے، اصل تو عمل ہے، اور عمل کب ہوگا؟ جب علم ہوگا، بغیر علم کے کیسے عمل ہوگا؟ بغیر۔ اچھا اب دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں لوگ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے بہ نکلے 12 چشمے۔ ایک پتھر ہے، اور تفسیر میں آتا ہے کہ وہ ایک تکونا پتھر تھا، اور اس پتھر پر جیسی لاٹھی مارے تو 12 چشمے نکلتے، یعنی ایک کونے سے دوسرے کونے کے بیچ میں ایسے 3 کونے تھے، تو ایسے 3 کونے میں ایک کونے سے دوسرے کونے کے بیچ میں 3 جھرنے نکل گئے۔ اب آپ بتائیں کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اس پہ لاٹھی مار کر کے اس میں سے پانی نکل رہا ہے، نہ وہ نیچے سے کہیں اس کا کنیکشن ہے زمین سے، نہ اوپر سے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد یہ کیسی سنگ دل قوم تھی، اور ان کی سنگ دلی کی وجہ کیا تھی؟ اگلی کلاس میں ہم اس کو سمجھیں گے کہ دل ایسے سنگ کیوں ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ بعض پتھر تو گر پڑتے ہیں، بعض پتھر تو اس کے اندر سے جھرنے نکل پڑتے ہیں، رو پڑتے ہیں، وہ بہ پڑتے ہیں وہ، لیکن تم ان سے بھی زیادہ سخت۔ ثم قسد قلوبکم، کیوں ہو گئے ایسے دل اتنے سخت؟
ایسے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد، اور مکہ والوں کے اندر بھی ایسے سخت دل ہو گئے کہ رحمت للعالمین کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا دیدار کر رہے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے قرآن سن رہے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے آپ کے احکامات سن رہے ہیں، اس کے بعد ان کا دل اتنا سخت، معجزے دیکھنے کے بعد یہ سخت کیوں ہوتا دل کہ حق بات اندر نہیں جاتی؟ وجہ کیا ہے اس کی، وہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر کو مار دو، اس میں سے 12 چشمے، کیوں 12 چشمے؟ ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا تاکہ یہ قبیلے آپس میں نہ لڑیں، یعنی 12 قبائل تھے۔ کیوں 12 قبائل تھے؟ کیونکہ اسرائیل کے 12 بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 قبیلے۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھر۔ اللہ کا یہ رزق ہے، تم کو کھانے کے لیے بھی دے دیا ہے اور پینے کے لیے بھی دے دیا ہے اور سائبان یعنی چھت بھی دے دی، اب تم اس میں زمین میں فساد نہ کرنا۔ لیکن یہ نعمت، اتنی بڑی نعمت ملی تھی۔ یہاں پہ نوٹ کریں آیت نمبر 58 سے 59 کی تفسیر کی روشنی میں، آیت نمبر 57، بنی اسرائیل کو کھانا پینا، چھت جیسی نعمت پا کر انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ ساری نعمت ان کو بیٹھے بٹھائے دی جا رہی ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ظاہر سی بات ہے ان کو موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنا تھا، تورات کی اطاعت کرنا تھا، یہ ان کا مقصد تھا۔ لیکن مقصد کو چھوڑ کر کے آگے کی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں ساگ چاہیے، کھانا چاہیے، پینا چاہیے، ککڑی چاہیے، پھلا چاہیے، پیاز چاہیے، یعنی مقصد انہوں نے کھانا پینا بنا لیا۔ مقصد کیا تھا؟ تورات تھی، موسیٰ کی اطاعت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی، مقصد یہ تھا۔ ہم نے بھی مقصد آج مسلمانوں نے کیا بنایا ہے انشاءاللہ آگے کلاس میں سمجھیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔